بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے. میں ماہر امراض قلب ہوں. لیکن آج تھیلیسیمیا کے دن کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس حوالے سے بھی ایک تھوڑی سی عوامی آگاہی جو بہت ضروری ہے، کیونکہ تھیلیسیمیا وہ مرض ہے جو ان چند امراض میں سے ہے جس میں اگر تھوڑی سی احتیاط اور ایک عملی تدبیر کر لی جائے تو اس مرض کو مکمل طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس سے بچا سکتے ہیں. اچھا، اب یعنی ایسا دعویٰ میں کیوں کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. وہ اس حوالے سے کہ دیکھیں، انسانی خلیات میں یعنی سیلز میں ہر خلیے میں کچھ ایسے کوڈز ہوتے ہیں جسے ہم جینز یا کروموزوم کہتے ہیں، جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کا اسٹرکچر کیسا بنے گا. اچھا، اب یہ ہر خلیے میں تقریباً 46 نمبر آف کروموزومز ہیں جن میں یہ کوڈز موجود ہیں جو جسم کے اسٹرکچر کو ڈیفائن کرتے ہیں. اور یہ 46 کروموزوم 23 پیئرز کی صورت میں ہوتے ہیں، جس میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ 23 آپ کو والد کی طرف سے ملتے ہیں اور 23 والدہ کی طرف سے ملتے ہیں. یعنی دونوں ماں باپ کی طرف سے 23 کروموزوم مل کے یہ ٹوٹل 46 کروموزومز بنتے ہیں. اچھا، اب یہ ہر سیل میں موجود ہیں اور یہ وہ کوڈنگ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے جسم کا اسٹرکچر، اس میں ڈفرینٹ اعضاء کی ساخت کیسی بنے گی. اچھا، اب آ جائیے کہ وہ کروموزوم جو جن پہ اس بات کا انحصار ہے کہ آپ کے سرخ خلیے یعنی ریڈ بلڈ سیلز اور انڈائریکٹلی پھر ڈائریکٹلی ہیموگلوبن کیسی بنے گی آپ کی، وہ خلیے ان کو بنانے والے کروموزومز اگر، اور یہ سب جوڑے کی صورت میں ہیں، یعنی جو بھی یہ کروموزومز کام کر رہے ہیں وہ جوڑوں کی صورت میں کام کر رہے ہیں. تو اب آ جائیے کہ وہ والے کروموزوم جو اس بات کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ریڈ بلڈ سیلز کیسے بنیں گے. تو اگر ان کا جوڑا یعنی دونوں کروموزومز گڑبڑ ہوں تو آپ کو تھیلیسیمیا ہو جائے گا. اور اگر آپ کا ایک کروموزوم خراب ہے اور ایک کروموزوم ٹھیک ہے، اس کا جو ریڈ بلڈ سیل کو بنانے والے کروموزوم ہے، تو آپ کیریئر کہلاتے ہیں. یعنی آپ میں وہ مرض تھیلیسیمیا کی صورت میں ظاہر تو نہیں ہوگا، لیکن آپ میں یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ اگلی نسل میں اس مرض کو منتقل کر سکتے ہیں. تھیلیسیمیا کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے وہ دونوں کروموزوم جو ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ دونوں کروموزوم خراب ہوں. اب دیکھیے، یہ کب ممکن ہے کہ ایک آدمی کے دونوں کروموزومز ریڈ بلڈ سیلز بنانے والے خراب ہو جائیں؟ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ کے ماں اور باپ دونوں یا تو تھیلیسیمیا کے مریض ہوں یا وہ کیریئر ہوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ کیریئر میں یہ مرض ظاہر نہیں ہوتا. تو دو لوگوں کی شادی ہوئی جو بظاہر بالکل نارمل نظر آ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یا بدقسمت سے وہ دونوں کیریئر تھے. اور پھر اگلی نسل میں دونوں طرف سے ایک ایک کروموزوم اس جوڑے میں سے آنا ہے جو بچے میں منتقل ہونا ہے. تو ان کے کچھ بچے تو ٹھیک رہے کہ وہ نارمل کروموزوم آ گیا یا ایک کیریئر آ گیا، ایک کا نارمل آ گیا. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی بچے میں ماں اور باپ دونوں کا وہ ایب نارمل والا کروموزومز اس جوڑا بنانے میں آ گیا، تو سمجھنے بچے کے اب وہ دونوں کروموزومز خراب ہو جائیں گے جو ریڈ بلڈ سیل بناتے ہیں، اور ایسی صورت میں وہ بچہ تھیلیسیمیا کا مریض ہوگا. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ برائے مہربانی شادی سے پہلے اپنا یہ چیک ضرور کرا لیں کہ آپ خدا نخواستہ تھیلیسیمیا کے کیریئر تو نہیں ہیں. یعنی آپ کا ایک کروموسوم تو ٹھیک ہے، دوسرا کروموسوم گڑبڑ ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہے تو پھر کسی ایک کو کر لینا چاہیے، اور یہ ہم اس پہ لگا لیں کہ میل پارٹنر جو ہے اس کا ضرور ٹیسٹ ہو شادی سے پہلے.
اور اگر اس کا ہے تو پھر فیمیل کا بھی ٹیسٹ کیا جائے، اور اگر دونوں کیریئر ہیں تو یہ شادی نہ ہو تو آپ تھیلیسیمیا سے نئی نسل کو بچا لیں گے۔ تو یہ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ شادی سے پہلے ہم پتہ نہیں کیسے لوازمات کرتے ہیں، جس میں پیسوں کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ ایک یہ چھوٹا سا ٹیسٹ اگر ہم کر لیں شادی سے پہلے، کہ یہ اندازہ کر لیں کہ جو دو لوگ جن کی شادی ہونے جا رہی ہے یہ دونوں کے دونوں کیریئر تو نہیں ہیں، ایک کیریئر ہو دوسرا ٹھیک ہو کچھ نہیں ہوگا، ایک ایون مریض ہو اور دوسرا نارمل ہو تو بھی بچے میں تھیلیسیمیا کا مرض نہیں ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ یہ دونوں بظاہر نارمل نظر آنے والے میل اور فیمیل، ان میں سے دونوں اگر کیریئر ہوئے تو تھیلیسیمیا کا مرض بچے میں ضرور آ جائے گا، ایک چانس بن جائے گا۔ اور اگر ہم ہر شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ کر لیں، یا کم از کم جوڑے میں سے ایک پہ یہ لازمی کر لیں کہ وہ یہ ٹیسٹ کر لے گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ہم آنے والی نسلوں کو تھیلیسیمیا سے بچا لیں گے۔ اور کبھی اگر آپ تھیلیسیمیا کے بچوں کو دیکھیں گے، ان کے ماں باپ کو دیکھیں گے، ان کی مزری دیکھیں گے کہ ساری زندگی خون کی ضرورت ان کو جینے کے لیے، اور پھر خون لگنے کے اپنے مسائل، تو آپ خود یعنی وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ اگر ہم 1000 شادیوں میں سے ٹیسٹ کرتے ہوئے کسی 1000 میں سے ایک کو بھی بچا لیتے ہیں کہ نئی نسل میں یہ مرض نہ جائے، تو سمجھ لیں یہ سستا سودا ہے کہ 1000 ٹیسٹ کر کے ایک آدمی بچ جائے۔ اور اس سے ہمارے ہاں چونکہ یہ کافی نظر آتا ہے یہ مرض، تو کیریئر بہت زیادہ ہوں گے، اور خاص طور پہ ان خاندانوں میں جن میں یہ مرض ہے ان میں تو شادی سے پہلے لازمی دونوں ممبر کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ دونوں کیریئر تو نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو سمجھیں، اس کیریئر والے مسئلے کو شادی سے پہلے ٹیسٹ کرنا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ شبہ کر رہا ہے کہ آپ میں کوئی مرض ہے، نہیں، یہ صرف حفظ ما تقدم کے طور پہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ یہ تسلی ہو جائے کہ بھائی کوئی دو کیریئر کی آپس میں شادی نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کسی حد تک اس کو سمجھیں گے، اس بات کو پھیلانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ ہو جائے، اور انشاءاللہ اگر یہ سلسلہ چل پڑے، ایک نارمل بن جائے، تو اگلی نسلوں کو ہم تھیلیسیمیا کے مرض سے بچا لیں گے۔ بہت شکریہ۔